اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 106۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ: جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اختلاف کرنے والوں کو عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے، تو اب جہاں پہ بتایا جا رہا ہے، نمبر 1، قیامت کے دن مومنوں کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے۔ نمبر 2، دین میں اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے نور ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ دیکھیں، پچھلی آیات میں گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا، تو اب اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں بہت سی بے اصل باطل چیزیں شامل کر لی تھیں جب وہ غلط عقائد اختیار کر کے اصل دین سے نکل گئے تھے۔ ان سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قیامت کے دن روشن چہرے صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین حق پر قائم اور ثابت قدم رہے، یہی لوگ سایہ رحمت میں ہوں گے، اور جو لوگ گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے اور انہوں نے کفر کی ربش اختیار کر لی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دن عدل اور فضل کی بنیاد پر ملنے والی جزا اور سزا کے جو اثرات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے وہ خوش نصیب اور نیکی کرنے والوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے آپس میں الفت اور محبت رکھی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، وہ بد نصیبوں اور بدکاروں کے چہرے ہوں گے جو اختلاف پیدا کرنے والے تھے۔ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے دلوں کی جو کیفیت ہوگی، اس کے نتیجے میں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 27 میں ہے، جنہوں نے گناہ کمائے تو ہر برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ان پر ذلت شائی ہوگی، انہیں ذلت سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ایسا ہوگا گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے تاریک ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں گے، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کہا جا رہا ہے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یعنی تم نے ایمان کی بجائے کفر اور ضلالت کو کیوں ترجیح دی؟ تم نے ہدایت والا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ ان سے کہا جائے گا، اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، تمہارے لیے صرف جہنم کا مقام ہے، تم صرف ذلت اور رسوائی کے مستحق ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی طرف لے جانے والی کون سی چیز ہے۔ انسانی خواہشات، بری دوستیاں، بری صحبت اور برے تعلقات کی بنا پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑے گا۔ انتشار پھیلانے والے رہنما، علماء اور عوام کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ وقت ذہن میں لاؤ کہ جب تمہارے چہروں کی تر و تازگی اور حسن و جمال کو جہنم کی سیاہی سے بدل دیا جائے گا اور دنیا کی شہرت کو آخرت کی رسوائی سے بدل دیا جائے گا اور نرم و نازک اجسام کو آگ کے انگاروں میں جھونک دیا جائے گا اور حکم ہوگا، اب ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب چکھتے رہو۔ اے دنیا کی جاؤ عزت، شہرت اور دولت کی خاطر دین اور امت میں انتشار پیدا کر کے گلچھڑے اڑانے والوں، اب تمہیں جہنم میں رہنا اور عظیم عذاب برداشت کرنا ہوگا۔
قیامت کے دن مومنوں اور کفار کے چہروں کے بارے میں قرآن پاک میں واضح بتا دیا گیا ہے۔ سورت قیامت آیت نمبر 22 اور 24 میں ہے، مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کفار کے چہرے مرجھائے ہوئے اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ سورت الابس آیت نمبر 35 اور 40 میں ہے، 38 اور 40 میں ہے، مومنوں کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، کفار کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا۔ سورت الغاشیہ آیت نمبر 2 اور 8 میں ہے، مجرموں کے چہرے ڈرے ہوئے اور اوندے ہوں گے اور مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم آخرت کے عذاب اور کفر سے پناہ مانگتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے چہروں کو سیاہ ہونے سے بچائے رکھنے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔